بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 98، 99، 98، 99۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَاجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ فَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: آپ فرمائیے اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ فرمائیے اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اسے جو ایمان لا چکا؟ تم چاہتے ہو کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دو، حالانکہ تم خود اس کی راستی کے گواہ ہو، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ تفسیر: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو زجر و توبیخ فرمائی ہے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر حق کی مخالفت اور اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام سے روکتے ہیں، حالانکہ انہیں یقینی علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات حق ہیں۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی پیشین گوئیاں اور بشارتیں یہ سب ان کو معلوم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کیسے ان انبیاء نے اس امی، ہاشمی، مکی، عربی نبی کا ذکر مبارک کیا۔ یہ وہ نبی ہیں جو اولاد آدم کے سردار، خاتم النبیین، زمین و آسمان کے رب کے فرستادہ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس فعل پر دھمکی دی ہے اور انہیں اس بات سے آگاہ بھی کیا ہے کہ وہ ان کی ان کرتوتوں پر گواہ ہے، کیونکہ یہ اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی بھی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ اسی رسول کی تکذیب اور مخالفت کرتے ہیں جن کی بشارت انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ ان کے اس عمل سے غافل نہیں ہے، جلد ہی انہیں اس کی سزا دے گا جس دن نہ مال فائدہ مند ہوگا نہ اولاد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 100، 101، 100 اور 101۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا اہل کتاب سے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں میں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اب پھر کفر کرنے لگو حالانکہ تم وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں اور تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرما ہے، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ کے دامن کو تو ضرور پہنچایا جاتا ہے اسے سیدھی راہ تک۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ اہل کتاب کے بد باطن گروہ کی اطاعت سے بچیں جو مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں جو اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے اسے پسند نہیں کرتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ سورہ بقرہ۔ دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کے کسی طرح پھر بنا دیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر، ان کی یہ آرزو بوجہ اس حسد کے ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اور یہاں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان تطیعوا فریقا وکیف تکفرون، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرنے لگو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف فرما ہیں، یعنی کفر تم سے بہت بعید ہے۔ دن رات اللہ تعالیٰ کے رسول پر آیات نازل ہوتی ہیں اور وہ تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سورہ الحدید۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پر ایمان لاتے کیوں نہیں حالانکہ اس کا رسول دعوت دے رہا ہے تمہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ بھی لے چکا ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تمہارے نزدیک سب سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ انہوں نے عرض کی فرشتے۔ آپ نے فرمایا بھلا وہ کیسے ایمان نہ لاتے حالانکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی پھر ہم؟ فرمایا بھلا تم کیسے ایمان نہ لاتے حالانکہ میں خود تمہارے درمیان موجود ہوں؟
صحابہ کرام نے عرض کی آپ خود ہی ارشاد فرمائیے۔ فرمایا تمام لوگوں میں زیادہ عجیب ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ کتابوں میں لکھا پائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ میں نے شرح بخاری کی ابتدا میں اس حدیث کی اسناد کی تفصیل بیان کی ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا اور اسی کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا، یہی صراط مستقیم تک جانے کا ذریعہ اور گمراہی سے دور ہونے کا سبب ہے۔ یہی رشد و ہدایت اور صحیح راستے اور منزل مراد تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 102، 103، 102 اور 103۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور خبردار نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی سب مل کر، اور جدا جدا نہ ہونا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی جبکہ تم تھے آپس میں دشمن، پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی، اور تم کھڑے تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تو اس نے بچا لیا تمہیں اس میں گرنے سے۔ یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پر ثابت رہو۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے نہ کہ نافرمانی، اس کا ذکر کیا جائے نہ کہ اس کے ذکر کو فراموش کیا جائے، اس کا شکر کیا جائے نہ کہ ناشکری۔ اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن مردویہ اور حاکم نے بھی عبداللہ بن مسعود سے مرفوعاً روایت کیا ہے، لیکن اس کا موقوف ہونا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک حقیقی طور پر نہیں ڈرتا جب تک کہ اپنی زبان کو تالا نہ لگائے۔ سعید بن جبیر، ابو العالیہ، ربیع بن انس، قتادہ اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد فاتقوا اللہ ما استطعتم سورۃ تغابن، پس ڈرتے رہو اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے، سے منسوخ ہے۔ حق کا تقاتہ ہی کا معنی یہ ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کیا جائے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس کے حکم کے سامنے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے، اور عدل و انصاف سے کام لیا جائے اگرچہ اپنی ذات، ماں باپ اور اولاد زد میں آ جائیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنے ایمان کا خیال رکھو تاکہ اسی حالت میں تمہاری موت واقع ہو، کیونکہ اس کریم پروردگار کی یہ عادت ہے کہ جس حالت پر کوئی زندہ رہے اسی پر اس کی موت واقع ہو، اور قیامت میں اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے برعکس حالت سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس وہاں تشریف فرما تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا اگر زکوم کا ایک قطرہ اس دنیا میں گرا دیا جائے تو اہل دنیا کا جینا دوبر ہو جائے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کی خوراک زکوم کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس کو ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے، حاکم نے کہا ہے کہ یہ شیخین کی شرط کے مطابق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے نار جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرتا ہو جیسا وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے وصال سے 3 روز پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر ایک کو اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے حسن ظن رکھتا ہو۔ اس کو امام مسلم نے ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، اگر وہ میرے متعلق حسن ظن رکھے تو میں بھی اس کے ساتھ نیک معاملہ کرتا ہوں، اور اگر وہ میرے بارے بدگمانی کرے تو اس کو اپنے گمان کے مطابق بدلہ مل جائے گا۔
یہ حدیث صحیحین میں ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی بیمار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بازار میں ہی ان سے ملاقات ہو گئی۔ سلام کے بعد آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ خیریت سے ہوں، امیدوار رحمت پروردگار ہوں اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار ہوں۔ آپ نے فرمایا اس حالت میں جس بندے کے دل میں یہ دونوں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید کرتا ہے، اور اس وقت انصار دو گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104، 105، 106، 107، 108 اور 109، 104 سے لے کے 109 تک۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم کیا کرے بھلائی کا اور روکا کرے بدی سے، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے، اس کے بعد بھی جب آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اس دن جب کہ روشن ہوں گے کئی چہرے اور کالے ہوں گے کئی منہ، تو وہ جو سیاہ روح ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ اس کتاب کا یہ پیج پورا سکین نہیں ہوا اور تو اس کو سکپ کرنا پڑے گا۔ تو آگے اگلے پیج پہ شروع کرتے ہیں، اسی کی تفسیر چل رہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے، اس کے بعد بھی کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس بات سے منع کیا ہے کہ تم سابقہ امتوں کی طرح آپس میں اختلاف و افتراق کا شکار نہ ہو جانا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا۔ حضرت ابو عامر عبداللہ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے۔ آپ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل کتاب اپنے دین میں اختلاف پیدا کر کے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک کے سوا تمام جہنمی ہوں گے، اور فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی رگ رگ میں اسی طرح خواہشات نفسانی رچ بس جائیں گی، جس طرح کتا کسی کو کاٹ دے اور اس کا اثر ہر رگ و ریشے میں پھیل جاتا ہے۔ اہل عرب، اگر تم نے اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہ کیا تو دوسرے لوگ تو شریعت سے بہت دور ہو جائیں گے۔ اسے ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یعنی قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت اور تفرقہ بازوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس سے مراد منافقین ہیں، پس اب تم عذاب کی اذیتیں چکھو بسبب اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے۔ اس عذاب میں منافقوں کے ساتھ دوسرے تمام کافر بھی شامل ہیں، اور وہ خوش نصیب جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ابو غالب فرماتے ہیں کہ ابو امامہ نے خارجیوں کے سردمشق کی جامع مسجد کے زینوں پر لٹکے ہوئے دیکھے تو فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں اور روئے زمین پر بدترین مقتول ہیں، اور ان کے قتل کرنے والے بہترین مجاہد ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ میں نے ابو امامہ سے دریافت کیا کہ آپ نے یہ حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک یا دو دفعہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ میں نے اس کو سنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی بیان نہ کرتا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت ابن مردویہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے ایک طویل حدیث نقل کی ہے، لیکن وہ حدیث انتہائی عجیب اور سند کے اعتبار سے غریب ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات و بیانات ہیں جن کو ہم پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، یعنی ہم دنیا و آخرت کے امور سے پردہ اٹھاتے ہیں۔
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی وہ ظالم نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسا عادل حاکم ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے، اس لیے وہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اس کی ملکیت اور غلامی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سارے کام لوٹائے جائیں گے، دنیا و آخرت میں وہی حاکم مطلق ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔